اقو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف قاف کا مخرج اور تلفظ۔ حرف قاف کا مخرج ہے حلق کی طرف سے زبان کا آخری حصہ اور اس کے سامنے اوپر نرم تالو کے آخر میں موجود کوا سے ٹکرا کر حرف قاف ادا ہوتا ہے، یعنی یہ جگہ حرف قاف کا مخرج ہے۔ کوا گوشت کا چھوٹا ٹکڑا ہے جو اوپر کے تالو کے بالکل آخر میں اوپر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جسے انگریزی میں یوویلا کہا جاتا ہے۔ یہ حلق کی طرف سے زبان کا آخری حصہ ہے اور یہ نرم تالو ہے اور یہ کوا یعنی یوویلا ہے۔ تو یہ زبان کا آخری حصہ بلند ہو کر اس کوے سے ٹکراتا ہے تو حرف قاف کی آواز نکلتی ہے، جیسے اقو 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 یاد رہے کہ اگر حرف قاف ساکن ہو، یعنی اگر حرف قاف پر سکون ہو تو اس وقت اس میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب ہے حرکت دینا اور ہلانا، یعنی حرف قلقلہ کے تلفظ کے بعد دوبارہ اس کی تھوڑی سی آواز نکالنا، یا اس حرف پر مکمل سکون پڑھنے کے بجائے آدھا زبر پڑھنا، یعنی کچھ سکون اور کچھ زبر کی آواز ہو۔ جیسے غور سے سنیے، اقو دافق۔ تو یہ جو آخر میں قاف کی تھوڑی سی آواز پھر سے دوبارہ نکل رہی ہے، یہی قلقلہ کی آواز ہے، اور یہ آدھے زبر اور آدھے سکون کی آواز ہونی چاہیے۔ اگر پورے زبر کی آواز ہوگی تو غلط ہوگا، اور اگر پورے سکون کی آواز ہوگی تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قلقلہ کرتے وقت آدھے زبر اور آدھے سکون کی آواز نکالنی ہے۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے اور مشق کرنے کے لیے میں یہاں حرف قاف کو دونوں طریقے سے پڑھتا ہوں، پہلے قلقلہ کے بغیر، پھر قلقلہ کے ساتھ۔ غور سے سنیے، قلقلہ کے بغیر اق دافق، قلقلہ کے ساتھ اقو دافق۔ غور کیا آپ نے، جب ہم قلقلہ نہیں کرتے ہیں تو حرف قاف کی آواز سختی سے بند ہو جاتی ہے، جیسے اق دافق۔ لیکن جب ہم قلقلہ کرتے ہیں تو حرف قاف کی آواز سختی سے بند نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی آواز پھر سے جاری ہوتی ہے، جیسے اقو دافق۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ حرف قاف میں قلقلہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ ساکن ہوگا، یعنی حرف قاف میں سکون ہوگا، یعنی جیسا کہ ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا اقو یا دافق۔ تو یہ جو ہم قاف میں یہاں قلقلہ کر رہے ہیں تو یہ قلقلہ اس وقت کریں گے جب کہ قاف میں سکون ہوگا، لیکن اگر اس میں سکون نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ورنہ آپ ہر جگہ قاف میں قلقلہ کرتے رہیں گے۔ تو قاف میں قلقلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاف ساکن ہو، یعنی قاف میں سکون ہو۔ ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ حرف قاف ہندی میں نہیں ہے۔ ہندی میں اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ک کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، جیسے لفظ قلم کو ہندی میں لکھنے کے لیے ک کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، جیسے قلم۔ اس لیے ہندی والوں کے لیے بہت دھیان سے اس حرف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک اردو کی بات ہے تو اردو میں یہ حرف موجود ہے، لیکن عام مسلمان اردو بول چال میں قاف اور کاف کے تلفظ میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہر جگہ وہ قاف کو کاف بولتے ہیں،
جیسے عام طور پر قرآن کو قرآن، قبول کو قبول، قلم کو قلم، قادر کو قادر اور قریب کو قریب ادا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سارے عربی الفاظ ہیں۔ اس لیے ہندی والوں کی طرح اردو والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن تلاوت کرتے وقت قاف کو قاف ادا کرے، نہ کہ کاف، ورنہ قرآن کی آیت کا معنی بدل جائے گا اور کبھی کبھی کفریہ معنی بھی پیدا ہو جائے گا۔ جیسے نیچے کے ان دونوں لفظوں کو دیکھیے، قاف سے قلب، اس کا معنی ہے دل، اور کاف سے کلب، اور اس کا معنی ہے کتا۔ عربی میں کسی چہیتے کے لیے کہتے ہیں انتا فی قلبی، تم میرے دل میں ہو، یا یہ بولتے ہیں انتا قلبی، تم میرا دل ہو۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ تم میرا دل ہو، تم میرے دل میں ہو وغیرہ۔ اب اگر کوئی اپنے کسی عرب دوست کو مخاطب کر کے انتا قلبی کہنے کے بجائے غلط تلفظ سے انتا قلبی بول دے تو لڑائی مار ہو جائے گی، بلکہ جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ انتا قلبی کا معنی ہے تو میرا کتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قاف کو کاف بولنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ ایک بار یہودی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد، آپ پر قرآن کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل۔ اس پر یہودی علماء نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط تلفظ کی وجہ سے یہاں قلب کو قلب پڑھے تو غضب کر دے گا، کیونکہ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے کتے پر قرآن اتارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قل، اور یہ فعل امر ہے اور اس کا معنی ہے کہو، اور ایک دوسرا لفظ ہے کل، یہ بھی فعل امر ہے اور اس کا معنی ہے کھاؤ۔ جیسے سورہ اخلاص میں دیکھیے، قل هو اللہ احد، یعنی کہو اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے قاف سے قل پڑھنے کے بجائے کاف سے کل پڑھے، یعنی کل هو اللہ احد پڑھے، جیسا کہ عام مسلمان پڑھتے ہیں، تو آیت کا معنی بدل جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید تلاوت کرتے وقت قاف اور کاف کے تلفظ میں فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ آیتوں کا معنی بدل سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا۔ اس لیے اب ہم یہاں سے قاف اور کاف کی آواز میں فرق کرنے کے لیے مشق کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کریں۔ ق ک ق ک قی کی قی کی قو کو قو کو قا کا قا کا قی کی قی کی قو کو قو کو اق اک اق اک اق وق اق ق قو قی قا قو قی أقررتم اقترب اقتلوا قدير قردة قلنا قالوا قيل
قولوا اق 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 دافق قا قی قو قا قی قو